السلام علیکم عزیز طلباء، کلاس ہماری 7th ایکسرسائز 1.4 ویریفائی دا فالوئنگ کمیونٹیٹیو پراپرٹی۔ کمیونٹیٹیو پراپرٹی کو کہتے ہیں خاصیت مبادلہ کی خصوصیات کی تصدیق کریں۔ تو یہ ذرا ایکسرسائز سمجھنے سے پہلے، کوشچن سمجھنے پہلے سے ہم ذرا یہ جو ہماری پراپرٹی نا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کمیونٹیٹیو پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ کمیونٹیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن بھی پائی جاتی ہے، کمیونٹیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن بھی پائی جاتی ہے۔ اس کو ذرا ہم آسان لفظوں میں سیکھتے ہیں، یہ میتھس کی زبان میں ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ کمیونٹیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو، اس کو اردو میں کہتے ہیں بلحاظ جمع اور بلحاظ ضرب، یعنی کمیونٹیٹیو پراپرٹی کو ہم کہیں گے خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع کیا ہوتی ہے جی، یہ ہم ذرا سیکھتے ہیں۔ دیکھیں بہت آسان سی، پتہ ہوتا ہے ہمیں کچھ باتیں لیکن ان کے نام نہیں پتہ ہوتے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں 5 جمع 2، اس سائڈ میں ہم لکھتے ہیں 2 جمع 5۔ ہم نے کیا کیا؟ مبادلہ کر دیا، یعنی تبادلہ کر دیا جی۔ ہم کہتے ہیں نا اس فلاں بندے کا تبادلہ ہو گیا، اس کو یہاں سے وہاں لے گئے ہو تو تبادلہ ہو گیا۔ یعنی پہلے ہمارے پاس 5 اس طرف تھا، ایکول کے سائڈ میں ہم اس طرف لے لیا، 2 ادھر تھا، اس کو پہلے لے لیا، تبادلہ کر دیا۔ 5 دونوں کو، یا 5 جمع 2 تھا، یہ 2 جمع 5 ہو گیا، تبادلہ ہو گیا نا، نمبروں کا تبادلہ ہو گیا۔ ان دو کو ہم جمع کرتے ہیں، یہ بھی 7 یہ بھی 7، آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو جب ہمارے پاس 2 رقمیں ہوں گی، ان کو ہم ان کا تبادلہ کریں گے نا بلحاظ جمع تو ہمارا آنسر پائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن پائی جاتی ہے۔ اب ہم یہ مثال لیتے ہیں، 5 ضرب 2 اور 2 ضرب 5، 5 دونی 10 اور 2 پنجے 10 ہو گئی، بات میں آ رہی ہے۔ تو بلحاظ ضرب بھی کمیونٹیٹیو پراپرٹی پائی جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے سادہ سی مثال لی ہے عام نمبروں میں، لیکن اب جو ہماری ایکسرسائز 1.4 ہے نا بڑا، یہ جو 1.4 ایکسرسائز، اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو ریشنل نمبر ہے نا، ان میں بھی یہ پراپرٹی پائی جاتی ہے۔ ریشنل جو نمبر ہے نا ہمارے پاس، ان میں بھی یہ نمبرز ہیں نا، ان میں بھی یہ کمیونٹیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن بھی پائی جاتی ہے، ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن بھی پائی جاتی ہے۔ اب ہم ان کو ذرا سا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیسے پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ریشنل نمبر تو میں نے آپ کو بتایا نہیں یار، جو بٹا کی رقم ہوتی ہیں، جو رقم بٹا میں لکھی جاتی ہے، یہ سارے ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے نا۔ دیکھو جو ہمارے پاس 3 ہے نا، یہ بھی ریشنل نمبر ہے، کیونکہ اس کے نیچے ہم بٹا 1 کر سکتے ہیں، جتنی ہمارے پاس گنتی ہے اس کے نیچے بٹا 1 وہ بھی ریشنل ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو بٹا میں رقم لکھی ہے، نمبر لکھا جاتا ہے، وہ ریشنل نمبر ہوتا ہے۔ ریشنل کیا ہوتا ہے وہ اس پہ بعد میں ڈسکس کریں گے، وہ نمبر تھوڑا سا کام، ٹھیک ہے۔ ریشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو ہم P/Q صورت میں لکھ سکتے ہیں، اینڈ Q از ناٹ ایکول ٹو 0، یعنی مقصد کیا ہے، P اور Q، یہ P اور Q میں ہو لیکن Q از ناٹ ایکول، یعنی 3/0 نہیں ہو سکتا، یہ انفینٹی ہو جاتا ہے۔ Q جو بٹے میں 0 نہ ہو، 1 ٹھیک ہے، کوئی نمبر بھی ہو، تو اس کو ہم جو نمبر کو P/Q صورت میں لکھتے ہیں، ان کو ریشنل نمبر لکھتے ہیں۔ لیکن Q از ناٹ ایکول ٹو 0 کا مطلب ہے کہ Q ہمارے پاس 0 نہ ہو، کوئی نمبر ہو، پلس کا ہو، مائنس کا ہو، 0 نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ کمیونٹیٹیو پراپرٹی آپ کو سمجھ آ گئی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن، ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اپنا سوال سولو کرتے ہیں جی۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، -3/5 + 6/7، اور دیکھیں تبادلہ کر دیا، یہ ادھر تھا، یہ ایسے تھے، پھر ہم نے اس کو اندر پہلے رکھ دیا، اس کو بعد میں تبادلہ کر دیا جی۔ یہ ادھر آ گیا، یہ ادھر تھا، یہ ادھر تھا، چینج ہو گئے، یعنی پلیس ہم نے ان کی ریپلیس کر دی۔ اس کو پہلے لکھا یہاں پہ بعد میں لکھ دیا، یہ بعد میں لکھا، اس کو پہلے لکھ دیا۔ تو یہ ہماری تبادلہ ہوا ہے کس کا؟ نمبر کا، ریشنل نمبر میں ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن۔ ایڈیشن ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن کا کیا مطلب ہے؟ بیچ میں ہمارے پاس جمع ہے، یہ ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے۔ اب ہم سولو کرتے ہیں، آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ہم کیسے سولو کرتے ہیں، یہ ہم ایسے سولو کرتے ہیں، ذرا یہ دیکھیں،
ہم ان دونوں کا LCM لیں گے. بٹا کی رقم میں نے آپ کو بتایا LCM لیتے ہیں, دونوں کا ہم LCM لیتے ہیں جی. 5 اور 7 کا LCM لے لیتے ہیں جی. 5 اور 7 کا دیکھیں 5 اور 7 کا LCM لیتے ہیں. 5 × 5 7 ایسے ہی, 7 × 7 ایسے ہی, 5 ضرب 7 LCM ہمارا آ گیا جی 35. بات سمجھ آ رہی نا, یہ ہمارا آ گیا 35. تو یہ ہمارا آ گیا جی 35. تو ان دو کا بھی تو 35 ہی ہے نا. اب دوسرا اسٹیپ آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیماس رول. ڈیماس رول یہ یاد رکھنے کی, پہلے ڈیوائڈ, پھر ملٹیپلائی, پھر ایڈیشن, پھر سبٹریکشن. بات سمجھ آ رہی نا, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے. تو پہلے ڈیوائڈ کرنا ہے کس سے, میں نے آپ کو 12 بتائے. دیکھیں ڈینامینیٹر فار ڈویژن, ڈی فار ڈویژن, دونوں میں ڈی آ رہا ہے. ڈینامینیٹر ڈی سے ڈویژن بھی آتا ہے, ڈی سے ڈینامینیٹر بھی آتا ہے. تو آپ نے LCM کو اندر رکھا, ڈینامینیٹر پہ ڈیوائڈ کیا. یہ یاد رکھیں, ڈی فار ڈویژن, ڈی فار ڈینامینیٹر. نیچے جو رقم اس کو ڈینامینیٹر انگلش کہتے ہیں, اردو میں مخرج بھی کہتے ہیں اور نصب نما بھی کہتے ہیں. اوپر رقم وہ کہتے ہیں شمار کنندہ اور انگلش میں نیومیریٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں یاد ہونے چاہیے. یہ 7 دفعہ چلے گا بیٹا, 5 7 35. یہ جو اب 7 آیا نا, اس کو اس کے ساتھ ضرب کریں. تو یہ 7 یہ 21 مائنس کے سائن اپنی جگہ پہ رکھیں. دیکھو اس مائنس کو آپ نے نہیں دیکھنا, یہ جو ود رسپیکٹ ٹو ہم ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ دیکھو دو کے درمیان رقم, یہ جو پروسیس چل رہا ہے نا, یہ فنکشن یہ پلس کا ہے, اس کی وجہ سے ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن بات ہو رہی ہے. تو پھر 7 کا پہاڑا کتنی دفعہ چلے جائے گا جی 35 ہم لکھتے ہیں یہاں پہ, اور 7 کا پہاڑا کتنی دفعہ جائے گا 5 دفعہ. تو یہ جو 5 اس کے ساتھ ضرب ہو جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی, یہ کتنے ہو گئے بیٹا 30 ہو گئے نا. 5 کے پہاڑا کتنی دفعہ گیا 7 دفعہ, اور 7 کو ہم نے اوپر سے ضرب کیا, کتنے ہو گئے 7 21. 7 کا پہاڑا کتنی دفعہ 5 دفعہ, 5 کا جو آنسر ہے اس کو ضرب 5 کے 30. آگے چلتے ہیں جی, نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں. دیکھو جمع کے 30 مائنس کے 21, تو کتنے بچ گئے 9 بچ گئے. کون سے پلس والے, پلس کے زیادہ ہیں. ادھر آتے ہیں, وہی سیم پروسیس ہے. 7 کا ڈبل جائے گا 5 دفعہ, یہ بھی لے کے گئے, تو یہ ہو جائے گا 30, اور 5 کا ڈبل جائے گا 7 دفعہ, 7 یہ 21, تو وہی 3 9 بٹا 35. تو آپ نے دیکھا دونوں سائڈ ہماری برابر آ گئی نا. تو یہ اس کا مطلب یہ کیا ہوگا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. تو یہ پراپرٹی ہمارے پاس پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو. آگے چلتے ہیں جی, آگے ہم چلتے ہیں. ہمارے پاس دوسرا سوال یہ بیٹا ایڈیشن کا ہی ہے, تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. 5 اور 10, یہ کہ 7/10 اس طرف تھا, یہ پھر اس طرف چلا گیا. تو اس کو اب ہم کرتے ہیں جی. تو دیکھیں ان کا LCM کتنا آ جائے گا 10 آ جائے گا. دیکھیں 10 کیسے آیا بھائی, یہ تو آپ کو آنا چاہیے نا, یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے. 10 اور 5 کا LCM لیتے ہیں. 5 2 لیتے ہیں, 5 1 5, 2 1 2, اور 2 5 کتنے ہوتے ہیں جی 10 ہوتے ہیں نا. تو 10 ہمارا LCM ادھر بھی آ گیا, ادھر بھی آ گیا, دونوں طرف 10 10 ہمارا LCM آ گیا. 10 کا ٹیبل 10 پہ ایک دفعہ, ٹھیک ہے نا. 10 کا ٹیبل 10 پہ ایک دفعہ, ایک کو ہم ضرب دیں گے 7 سے, 7 × 7 جمع. 5 کا ٹیبل 10 پہ 2 دفعہ, 2 کو ہم ضرب دیں گے 2 سے, تو یہ کتنا ہو جائے گا -4. سائن کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. یہ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے توجہ دینی ہے. یہ میں نے باہر رکھ رہا ہے آپ کو. دیکھو 10 تقسیم 5 دو 10, یہ جو دو آئے نا, اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو. اچھا جی, یہاں پہ آتے ہیں جی. یہ بھی سیم ہی ہے. 5 کے ٹیبل 2 دفعہ, مائنس کا 4 ہو گیا, پلس 10 کا ٹیبل 1 دفعہ, 7 × 7 ہو گیا. نیچے آ جاتے ہیں جی. دیکھیں پلس یہ 7 پلس مائنس -4/10, اور یہ پلس کا 7 اور مائنس کا 4. دیکھو جمع کے ساتھ میں سے مائنس کے 4 کیسے نکالتے ہیں. یہ دیکھو بات دیکھیں, جمع ہماری کتنی ہے 7 ہیں. 1 2 3 4 5
6 7 مائنس کتنی 4 1 2 3 4 یہ پلس مائنس آپس میں کٹ گئے. ہمارے پاس بچا کیا 3 پلس بچ گئے 3 1 2 3 پلس بچ گئے نہیں ہے. اور ادھر بھی یہی ہے 7 مائنس کے 3 پلس کے بچ گئے. تو یہ دونوں سائڈیں ہمارے پاس برابر آ گئیں. اوکے تو ہم یہ کہیں گے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اگلا سوال آپ کو بیٹا بعد میں اگلے ویڈیو میں کریں گے.